جیسا کہ لکھا ہے اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جانتے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنی دوستی کا بہت بلند مقام عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، قرآن میں موجود، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اب علم الیقین تو ان کو حاصل ہے کہ مردوں کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن عین الیقین چاہتے ہیں کہ اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کرتا کیسے۔ ایک مردہ مر گیا، ہڈیاں بن گئیں اور وہ مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، اب دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، اجزاء کیسے ملیں گے، روح کیسے اترے گی۔ تو ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ قال اولم تؤمن، کیا تجھے اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ اب ایمان تو تھا، یعنی علم الیقین تو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوچھا کیا تجھے علم الیقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مجھے علم الیقین تو ہے، مجھے ایمان تو ہے اس بات پر کہ تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان سے اوپر ایک درجہ اطمینان کا آتا ہے، اور اطمینان کا درجہ مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ ایمان تو ہے، اطمینان کا مقام چاہیے۔ آپ خود زندہ کرتے مجھے دکھائیں گے تو مجھے اطمینان اور زیادہ قوی ہو جائے گا، یہ چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا، خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ چار پرندے پالو، چار پرندے پالو، اتنا پالو ان کے ساتھ اتنی معاونت رکھو کہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، اور ہر ایک کا نام رکھو اور اس نام لے کے جب پکارو کہ وہ تیری طرف دوڑیں، اتنے مانوس ہو جائیں۔ چار پرندے پالو، اور جب مانوس ہو چکے ہیں آواز دینے پہ دوڑے تمہاری طرف، اب ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے ایک دوسرے میں مکس کر دو، سارا گوشت، ہڈیاں بوٹیاں قیمہ پر مکس کر دو، مکس کر کے پھر چار پہاڑیوں کے اوپر تین ڈھیری، ایک ڈھیری رکھو، چار ڈھیریاں بنا لو گوشت کی، قیمے کی، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پہاڑی پر، ایک اس پر، چار۔ اب اسی آواز کے ساتھ جو تو پہلے پکارتا تھا نام لے کے، وہ نام لے کے پکار دوں ایک ایک کو۔ اب جیسے تم نام لے کے پکارے گا، اب تو دیکھے گا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ چاچے وہی ہوا، آپ نے پرندے پالے اور ان کے انس الفت پیدا ہوگی۔ اور چار پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک اس میں جو ہے مرغ تھا، ایک مرغ، دوسرا اس میں تھا کوا، تیسرا مور، اور چوتھا گدھ۔ یہ چار پرندے تھے جو پالے، چار پرندے پالے اور ان کو مانوس کر لیا، اچھی طرح مانوس ہو گئے۔ اب انہوں نے ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا، ہڈیاں بوٹیاں سارا قیمہ بنا کے ان کے چار الگ الگ جو حصے بنا کے رکھ دیا۔ اب انہوں نے ایک کا نام لیا اور پکارا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا گوشت ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھا ہونا شروع ہوا، ہڈیاں اس کی جہاں جہاں تھی اکٹھی ہوئیں، سامنے نکل کر اکٹھی ہو رہی ہیں، اکٹھی ہوئی، جو پر جہاں پڑے تھے وہ پروں میں سے اس کے جو پر تھے وہ الگ ہو کر اس کے ساتھ چپک گئے، اور پورا پرندہ بن گیا اور زندہ ہو کر ان کی طرف دوڑنے لگا۔ آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھا۔ دوسرے کا نام لیا، اس کا جو قیمہ تھا وہ قیمہ اور ہڈیاں بوٹیاں نکلنا شروع ہو گئیں، چاروں ڈھیریوں میں سے نکل کے اکٹھی ہو گئیں اور بن گیا، اور اس کے پر سارے ساتھ لگ گئے اور وہ دوڑتا ہوا بھاگا ہے۔ تیسرا بھاگا آیا، چوتھا بھاگے، چاروں کے چاروں پرندے جو ہے وہ زندہ سلامت ان کی طرف دوڑتے جا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عین الیقین کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا کہ اطمینان قلبی، ایمان تو ہے تیرے دل میں لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہے، تو اس طریقے سے یہ پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ ہے عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ۔